بعض ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، یہ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر کوئی دوسرا بندہ آ کے بھی بیٹھا ہے تو قطعاً کسی کی مخالفت نہیں ہے. بعض لوگوں سے کہیں نا کہ تم کیوں چلے جاتے ہو ادھر، کیوں چلے جاتے؟ نہیں جی، ہم تو بس سننے گئے تھے، ہم تو بس دیکھنے گئے تھے، ہم نے تو بس وہ سننا، ذکر سننا ہے. کیوں آپ نے ذکر سننا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ، اگر آپ کو کبھی وقت ملے، یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24، یہ سوگو لوہا جزا و فضا کا باب شروع ہے 477 نمبر صفحے سے آگے جاری ہے، بڑا لمبا. اگر کبھی موقع ملے تو یہ پڑھ لیجئے گا اس کو. انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. لیکن یہ جو معاملہ ہے، نہیں جی ہم تو بس دیکھنے گئے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے لوگوں کو چاول کھلانے کے بہانے، ہمارے لوگوں کو کہ ہم کسی کے خلاف بولتے ہیں، ہم تو بس ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اگر ہمارے لوگوں کو ورگلا کر تم اپنے پاس بلا لیتے ہو، پھر میرا بھی حق بنتا ہے میں حق بیان کر کے اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہوں. اور یاد رکھنا، اگر آپ میں سے کوئی بندہ اگر یہ کہے اس مجلس میں چلا جائے جہاں پہ یزید کے ترانے پڑھتے ہیں، ابھی مجھے وہ یاد نہیں رہا ورنہ وہ میں کتاب آپ کو دکھاتا، رشید ابن رشید جس بندے نے لکھے، اور اس میں آخر میں 20 مولویوں کے شاید دستخط ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں ہمارے مخالف جتنے بھی ہیں، یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں. یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھا، یزید کو امیر المومنین لکھا. یاد رکھنا، اگر آپ لوگ کسی ایسی محفل میں چلے گئے جہاں یزید کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو پھر بھی ایمان کی بربادی ہے. اور یاد رکھنا، اگر کسی ایسی مجلس میں چلے گئے جہاں صحابہ کو برا بنا کہا جائے، ازواج نبی کو برا بنا کہا جائے، عائشہ اور حفصہ کو برے الفاظوں سے ذکر کیا جائے، حضور کے اصحاب کو گالیاں دی جائے، اگر ایسی مجلس میں چلے گئے پھر بھی ایمان کی بربادی. سنیے، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ یاد رکھنا، ان کا تو قرآن بھی یہ قرآن نہیں، اصل قرآن ہمارے پاس ہے. مصطفیٰ کا فرمان ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کے صحابہ ہمارے پاس ہے، ازواج النبی ہمارے پاس ہے، وہ مائیں ہماری لگتی ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کا ذکر ہمارے پاس ہے، آل رسول سے محبت کا دعویٰ ہمارے پاس ہے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہم نے اہل بیت کے نام لے کر حضور کے صحابہ کو گالیاں نکالے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہم صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے بغض رکھے. ہم دونوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کمی کس بات کی ہے؟ کیا لنگر گھر سے نہیں ملتا؟ ابھی یہ مجلس محفل ہو رہی ہے، اس کے بعد کیا لنگر کا اہتمام نہیں کیا گیا؟ یہاں تو ماشاءاللہ ویسے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلا ساری عمر کہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے، کن کو سننا ہے، کن کو نہیں سننا. کیا آپ سارے اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ جس مرضی کو سننا آپ کے لیے جائز ہو گیا؟ نہیں، قدر نہیں ہے. یہ ایمان اور دین کا مسئلہ ہے. قدر ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی اپنی مرضی سے کرتے رہے. میں نے اسی لیے اپنے سنیوں سے عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کے ساتھ مخاطب ہوں، یہ جلد نمبر 24 لے کر خدا کے لیے بے شک مجھ سے کوئی بندہ پڑھنا چاہے لے لے، پڑھ لیجیے قرآن و حدیث سے جہاں لکھا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. آزاد ذمہ اپنے آپ کو سنبھالیے. اپنے آپ اتنے کوئی سستے نہیں ہیں، آپ اتنی کوئی عام سی چیز بھی نہیں ہے. جو آئے گا انگلی لگا کر آپ کو لے جائے گا. آپ یاد رکھیں، امام احمد رضا کے وارث ہے، آپ مجدد علی شانی کے وارث ہے، حضور داتا علی حجویری کے وارث ہے، حضور مہر علی کے وارث ہے، حضور غوث اعظم کی نیاز کھانے والے، حضور غوث اعظم کے نظریات کے وارث ہے. آپ اتنے سستے نہیں. ہماری تاریخ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو دیکھو فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگوں نے ایک جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جہاں پہ زخم موجود نہیں. یہ کہا جہاد کا فتویٰ واپس لے لو. آپ نے کہا اب تو کالے پانیوں کی سزا مل چکی ہے، اب میں کیسے لوں؟ اب چونکہ میں نے فتویٰ دے دیا ہے، کالے پانی کی سزا لینے کے بعد وہیں پہ شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے. امام نورانی کی زندگی تو کل ہمارے سامنے ہے. وہ مرزائی سارے پیسے لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. امام نورانی نے کہا لے جاؤ یہ اپنا 1 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے ہو چکا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم کچھ چاولوں کی پلیٹ پر ٹکنے والے لوگ
لوگوں کو؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اپنے آپ کو سنبھال لیں. آئے جو ذکر شروع ہے اسی طرف آ جاتا ہوں. آج کے دن 10 محرم